بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدق اللہ۔ ناظرین، میں محمد الطاف احمد اے بی نیوز چینل میں آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ تو آئیے ہم آپ کو کرتے ہیں تمام خبروں سے باخبر۔ سب سے پہلے آج کی شہ سرخیاں۔ ڈبل بیڈ روم مکانات کی تقسیم، شہید اشفاق اللہ خان اور رام پرساد بسمل کو خراج، کلیان لکشمی اور شادی مبارک کے چیکس کی تقسیم، گفٹ اے اسمائل پروگرام کے تحت 22 لاکھ کی ایمبولنس کا افتتاح، تلنگانہ میں سردی کی شدید لہر، لڑکیوں کی شادی کی عمر میں اضافہ تشویشناک، دنیا بھر میں اومیکرون کے بڑھتے کیسز، نیدرلینڈ میں لاک ڈاؤن۔ ضلع کریم نگر کے مستحق افراد کو ڈبل بیڈ روم مکانات سپرد کیے گئے۔ ریاستی وزیر بہبود برائے پسماندہ طبقات و سول سپلائز گنگولا کملاکر کا بیان۔ ڈبل بیڈ روم مکانات سے عوام کی زندگی کے معیار میں اضافہ و نئی روشنی دیکھی گئی ہے۔ بروز اتوار کتپلی منڈل کمانپور میں تعمیر کردہ 66 ڈبل بیڈ روم مکانات کو وزیر موصوف نے ضلع کلکٹر کریم نگر آر وی کنڈن کے ہمراہ مستحق افراد کے سپرد کیا۔ قرآن اندازی کے ذریعے افراد کا انتخاب کیا گیا تھا۔ اس موقع پر وزیر موصوف نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ضلع کریم نگر کمانپور میں ڈبل بیڈ روم مکانات کو مستحق افراد کے حوالے کیا گیا۔ تعمیر کردہ مکانات میں بجلی کا میٹر، پینے کے پانی کی سربراہی کے انتظامات کیے گئے۔ مکانات میں داخل ہوتے ہوئے عوام میں مسرت دیکھی گئی۔ اس موقع پر وزیر موصوف نے وزیر اعلیٰ KCR کا شکریہ ادا کیا۔ کمانپور دیہات رامولا پلی میں 47 خاندانوں میں ری ہیبیٹیشن کے تحت مکانات مختص کیے گئے۔ انہوں نے تمام استفادہ کنندگان سے ڈبل بیڈ روم مکانات میں منتقل ہونے کی خواہش کی۔ انہوں نے اس بات کی وضاحت کی کہ ان مکانات کو کسی کو فروخت نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی کسی دوسرے افراد کو کرائے پر دیا جا سکتا ہے۔ اس موقع پر ضلع کلکٹر آر وی کنڈن، ایڈیشنل کلکٹر شیام پرساد لال، RDO آنند کمار، الیکٹریسٹی DE راجی ریڈی، AD راجو، MP سری لتا مہیش، کتپلی تحصیلدار سرینیواس، MPTC ZPTC و دیگر نے شرکت کی۔ تو آئیے بڑھتے ہیں ایک اور خبر کی جانب کہ خواجہ عالم الدین کی طلع کے موجب مسلم گریجویٹ ویلفیئر ایسوسی ایشن کریم نگر کے زیر اہتمام 19 دسمبر کو شہید اشفاق اللہ خان اور رام پرساد بسمل کی 94ویں یوم شہادت پروگرام انڈو عرب انسٹیٹیوٹ گاندھی روڈ کریم نگر پر منعقد کی گئی۔ اس موقع پر تاریخی مصنف سید نصیر احمد کرنول کی تصنیف کردہ کتاب ہندو مسلم ایکیتا کو بھی ریلیز کیا گیا۔ مہمان خصوصی کی حیثیت سے محمد عبد المتین، چیئرمین ہنگر ریلیف کیمپ نے شرکت کی، جبکہ مہمان اعزازی کی حیثیت سے سابقہ چیئرمین وقف بورڈ شیخ محمود نے شرکت کی۔ انہوں نے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ہندو مسلم اتحاد وقت کا اہم تقاضا ہے، اور انہوں نے کہا کہ اس قسم کے پروگرام بڑے پیمانے پر منعقد کیے جائیں تاکہ عوام و خواص میں ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب کا شعور بیدار کیا جا سکے۔ مہمانوں میں متین اینڈ فرینڈز گروپ کے علاوہ ہندوؤں اور مسلمانوں کی کافی تعداد موجود تھی۔ مخاطب کرنے والوں میں پی ویرا ریڈی، صدر متین اینڈ فرینڈز گروپ، جنرل سیکرٹری مسلم گریجویٹ ایسوسی ایشن محمد الطاف احمد، عبد الباری آرگنائزنگ سیکرٹری MGA، عبد المتین چیئرمین ریلیف کیمپ کے علاوہ محمد عبد الجمیل BSP ٹاؤن جنرل سیکرٹری شامل تھے۔ واضح رہے کہ سید نصیر الدین کے تصنیف کردہ کتاب کا رسم اجرا تلنگانہ و آندھرا کے مختلف مقامات پر انجام دیا گیا، جس میں قابل ذکر گنٹور، قطب اللہ پور، ادونی، چندولا، گڈور، سوریا پیٹ اور تروپتی وغیرہ شامل ہیں۔ تو آئیے بڑھتے ہیں ایک اور خبر کی جانب کہ ڈائریکٹر گلوبل کوچنگ سینٹر محمد احمد کے مطابق SI کانسٹیبل کے لیے کوچنگ کا آغاز ہونے جا رہا ہے، جس کے لیے 21 اور 22 دسمبر کو فری ڈیمو کلاسز رکھے جائیں گے۔ واضح ہے کہ مکرم پورہ وگنان ڈگری کالج کی بلڈنگ میں واقع گلوبل کوچنگ سینٹر پر مختلف مسابقتی امتحانات کے لیے کوچنگ دی جاتی ہے۔ چنانچہ SI کانسٹیبل کی 3 ماہ کی کوچنگ مائی گراؤنڈ پریکٹس کے 50% ڈسکاؤنٹ پر دی جا رہی ہے، جس کے لیے ڈیمو کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ خواہش مند حضرات اس سنہری موقع سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ کلیان لکشمی شادی مبارک اسکیم ملک کے لیے ایک مثال۔ ریاستی وزیر برائے اقلیتی بہبود کو پل ایشور کا خطاب۔
جگتیال ضلع کے منڈل گولاپلی میں آج ریاستی وزیر برائے اقلیتی امور و فلاح بہبود کپلا ایشور نے استفادہ کنندگان میں 19,02,204 روپے کے چیکس تقسیم کیے۔ اس موقع پر انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ خواتین کے فلاح و بہبود اور ترقی کے لیے حکومت تمام تر اقدامات کر رہی ہے۔ علاوہ ریاستی حکومت غریب لڑکیوں کی شادی کے لیے کلیان لکشمی اور شادی مبارک اسکیم کے تحت ہر ممکنہ تعاون کر رہی ہے۔ اس موقع پر اپنے خطاب کو جاری رکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت تلنگانہ ریاست کی ترقی اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہی ہے۔ اس موقع پر وزیر موصوف نے گولاپلی منڈل کے موضوعات میں 4 کروڑ 16 لاکھ کے ترقیاتی کاموں کا سنگ بنیاد بھی رکھا۔ انہوں نے کہا کہ خواتین کو ہر شعبے میں آگے آنا چاہیے۔ اس موقع پر معاون رکن ضلع پرجا پریشد محمد اظہر کے علاوہ گولاپلی کے TRS قائدین اور ارکان موجود تھے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں ایک اور خبر کی جانب کہ شہر جگتیال میں آج رکن اسمبلی ڈاکٹر سنجے کمار کی قیامگاہ پر ریاستی وزیر برائے بلدی نظم و ضبط کلبا کنٹلا تارک راما راؤ کی جانب سے شروع کردہ گفٹ اسمائل پروگرام کے تحت تلنگانہ اسٹون کریشر ایسوسی ایشن کی جانب سے 22 لاکھ کی لاگت سے جدید ترین مفت ایمبولینس کا افتتاح رکن اسمبلی ڈاکٹر سنجے کمار اور رکن اسمبلی چوپاڈنڈی سی روی شنکر اور صدر نشین ضلع پرجا پریشد ڈی وسنتا کے ہاتھوں عمل میں آیا۔ اس موقع پر ZPTC ملیال رام موہن راؤ میٹاپلی سدرشن نرسنگ راؤ کوڈمیال جنگم سرینیواس کے علاوہ دیگر موجود تھے۔ آئیے دوستو اسی کے ساتھ ایک اور خبر کی جانب کہ تلنگانہ شدید سردی کے لپیٹ میں سردی نے قدیم ریکارڈ توڑ دیے۔ اضلاع سنگاریڈی اور وقارآباد میں آج سب سے کم درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا۔ تلنگانہ کے دارالحکومت حیدرآباد کے بشمول کئی اضلاع ان دنوں شدید سردی کے لپیٹ میں ہیں۔ محکمہ موسمیات کی رپورٹ کے مطابق 19 دسمبر کی صبح 8:30 بجے تک سنگاریڈی ضلع کے کوہیر میں کم سے کم 7.1 ڈگری اور الگول میں 8.1 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت ریکارڈ ہوا، جبکہ وقارآباد ضلع کے مرپلی میں 8.1 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا ہے۔ 19 دسمبر کی صبح 8:30 بجے ریکارڈ شدہ درجہ حرارت کی تفصیلات کچھ اس طرح ہیں۔ اضلاع رنگاریڈی میں 8.5، ناگر کرنول میں 9.3، کومرم بھیم میں 9.5، عادل آباد میں 10.2، مڈچل ملکاج گری محبوب نگر میں 10.3، کاماریڈی میں 10.4، میدک میں 10.6، سدی پیٹ میں 10.9، نارائن پیٹ جوگلامبا میں 11، یادادری بھونگیر میں 11.2، نلگنڈا میں 11، بھدرادری کوتگوڑم میں 11.5، نظام آباد میں 11.6، جے شنکر بھوپال پلی میں 11.7، راجنہ سرسلہ میں 11.9، نرمل میں 12، حیدرآباد میں 12، اضلاع ہنمکنڈا اور منچریال میں 12.2، جنگاؤں میں 12.3، ونپرتی میں 12.4، اضلاع ورنگل کھمم اور جگتیال میں 12.5، کریم نگر میں 12.6 اور سوریا پیٹ میں 13.2، پیدا پلی میں 13.3 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ہفتے کے دن حیدرآباد میں سردی نے اپنا برسوں قدیم ریکارڈ توڑ دیا تھا، جہاں حیدرآباد یونیورسٹی گچی بولی میں درجہ حرارت 8.2 ڈگری سینٹی گریڈ بھی ریکارڈ ہوا۔ حیدرآباد کی تاریخ میں برسوں بعد کل کا دن سب سے زیادہ سرد ترین دن کے طور پر ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ریاست تلنگانہ میں دن بدن درجہ حرارت میں کمی کے باعث عوام بالخصوص بچوں اور ضعیف افراد کا برا حال ہے۔ صبح کی اولین ساعتوں میں گہرے کوہر اور شبنم کی چادر، پھر دن بھر سرد ہواؤں کے جھکڑ کے باعث عوام اپنے مکانات میں محصور ہونے پر مجبور ہیں۔ دوپہر تک بھی شدید سردی کی لہر اور دن بھر سرد ہوائیں محسوس کی جا رہی ہیں۔ ان 19 اضلاع میں حیدرآباد، رنگاریڈی، وقارآباد، مڈچل، ملکاج گری، سنگاریڈی، میدک، سدی پیٹ، کریم نگر، کاماریڈی، راجنہ سرسلہ، ملک، جے شنکر بھوپال پلی، پیدا پلی، نظام آباد، جگتیال، منچریال، نرمل، کومرم بھیم اور عادل آباد شامل ہیں، جبکہ اضلاع جوگلامبا، ونپرتی، ناگر کرنول، محبوب نگر، نارائن پیٹ، یادادری بھونگیر، جنگاؤں، محبوب آباد، بھدرادری کوتگوڑم، ورنگل رورل، ورنگل اربن اور کریم نگر کے لیے یلو الرٹ جاری کیا گیا تھا اور پیش قیاسی کی گئی تھی کہ ان 12 اضلاع میں 8 تا 14 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت ریکارڈ ہو سکتا ہے۔ دوسری جانب اضلاع نلگنڈا، سوریا پیٹ اور کھمم کے لیے گرین الرٹ جاری کیا گیا تھا کہ یہاں 14 تا 17 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت ریکارڈ ہوگا۔ تو بڑھتے ہیں ایک اور خبر کی جانب کہ امیر جماعت اسلامی ہند JIH سید سعادت اللہ حسینی نے خواتین کے لیے شادی کی قانونی عمر کو بڑھا کر 21 سال کرنے کے حکومتی اقدام پر تشویش کا اظہار کیا۔ مرکزی کابینہ نے حال ہی میں ایک نئے بل کو متعارف کرانے کی منظوری دی ہے جو خواتین کی شادی کی قانونی عمر کو 18 سال سے بڑھا کر 21 سال کرنے کے متعلق ہے۔ ایک بیان میں امیر جماعت اسلامی ہند نے کہا کہ ہم نہیں سمجھتے کہ ہندوستان میں خواتین کے لیے شادی کی قانونی عمر کو بڑھا کر 21 کرنا کوئی دانشمندانہ اقدام ہے۔
فی الحال عالمی اتفاق رائے ہے کہ خواتین کے لیے شادی کی قانونی عمر 18 سال ہی ہونی چاہیے۔ بہت سے ترقی یافتہ ممالک سمیت زیادہ سے زیادہ ممالک میں اسی کو فالو کیا جا رہا ہے۔ امیر جماعت اسلامی ہند سید سعادت اللہ حسینی نے کہا کہ حکومت سمجھتی ہے کہ 21 سال کی عمر میں شادی سے زرخیزی کی شرح کم ہوگی اور ماؤں اور نوزائیدہ بچوں کی صحت بہتر ہوگی، تاہم ڈیٹا اس نقطہ نظر کی حمایت نہیں کرتا۔ ہمارے ملک میں ماؤں اور نوزائیدہ بچوں کی صحت کے خراب اشارے غربت اور غذائیت کی کمی کی وجہ سے ہیں۔ عمر کی حد میں اضافے کا صحت کے ان اشاریوں پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ تو بڑھتے ہیں ایک اور خبر کی جانب کہ دنیا بھر میں اومیکرون کے بڑھتے ہوئے کیسز کے تناظر میں بعض ممالک میں پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں۔ اس دوران نیدرلینڈ میں لاک ڈاؤن لگا دیا گیا ہے۔ کرسمس کے موقع پر ہجوم کے جمع ہونے کے پیش نظر نیدرلینڈ حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ نیدرلینڈ میں آج سے 2 ہفتوں تک سخت لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ لاک ڈاؤن 14 جنوری تک رہے گا۔ اس کے علاوہ کرسمس کے موقع پر گھر میں 1 یا 2 مہمانوں کو ہی آنے کی اجازت رہے گی۔ واضح رہے کہ اومیکرون کو پھیلنے سے روکنے کے لیے بعض ممالک میں سخت پابندیاں بھی لگائی جا رہی ہیں اور کئی ممالک نے سفری پابندیوں کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ آخر میں ہم اس امید کے ساتھ آپ سے وداع لیتے ہیں کہ آپ کو ہمارا انداز لب و لہجہ بے حد پسند آیا ہوگا، تو پھر آپ کے لیے لازمی ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں اور مزید خبروں کے لیے بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ واضح رہے کہ ہمارا کامنٹ باکس آپ کے پازیٹیو اور نیگیٹو کامنٹس کے ساتھ ہمیشہ کھلا رہے گا۔ تو پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی کل۔